بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد اینا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کو شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو وہ زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے بھی کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے محسوس پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتاتا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، گڈھے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں تو کچھ اللہ کے خاص بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کے بات کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ ورنہ پھر اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک دن 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور یوں نیک لوگوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، وہ ہم اسی طرف رہیں گے۔ اللہ کے نیک لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم لوط اور قوم سمود کا حشر تمہارے سامنے ہے، اسے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ وہ تمام نافرمان تقریباً 12,000 تھے۔ سب ہنستے رہے کہ یہ لوگ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ دیوار کے اس طرف ہو گئے۔ جو نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے دوسری طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیوار کے دوسری طرف کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان سارے لوگوں میں سے کچھ جو ان کے رشتہ دار تھے، ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا، اور وہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں فنار ہو گئے۔
بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہم کو ویسا ہی بنا دے جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ واقعہ پسند آیا ہو، کچھ کہنا ہو تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔